नाम क्या है? मोहम्मद एहसन। दोबारा बताओ। मोहम्मद एहसन। एहसन कहाँ के रहने वाले हो? इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में कहाँ रहते हो? G13 में। तुम्हारे सगे चचा? जी। क्या नाम है उनका? शहरी। राना शहरियार। राना। और है राना शहरियार। पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, इस्लामाबाद से। और दुबई में और यूरोप में मेरी प्रोडक्शन हाउस है जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, बात करेंगे अरमगान केस के हवाले से। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस में मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके जाता हूं, ज़रा सा तकरीबन महीना 2 महीना पहले एक लड़का गिरफ्तार हुआ था जिसका ताल्लुक एक बहुत बड़े टिकटॉकर से हुआ। उसका एक स्कैंडल भी सामने आया जो दुबई में अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी चलाता है, प्रोडक्शन हाउस भी चला रहा है। उसका दावा था कि मैं क्या कहते हैं यूके वगैरह में भी अपना जो है वो प्रोडक्शन हाउस चला रहा हूँ। अब यहाँ पर एक तो बात ये है कि ये इस प्रोडक्शन हाउस से इसका क्या ताल्लुक है। आप लोगों ने थंबनेल पे तस्वीरें देखी होंगी। जी हाँ, ये कोई और नहीं है, राना शहरियार है मेरा हम नाम। यानी कि राना तो नहीं हूँ मैं, लेकिन शहरियार तो नाम है। लेकिन राना शहरियार के का जो भतीजा है, यानी कि सगे भाई का बेटा, वो कराची में अरेस्ट होता है। और इसका अरमगान केस से क्या लिंक है या क्या लिंक नहीं है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन पहले ये कि एक तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, दूसरा स्टे स्ट्रॉन्ग नाम की जो बात, जो एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा है कामरान कुरैशी का, यानी कि अरमगान के फादर का, तो उसके ऊपर लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। तकरीबन महीना 2 महीना पहले की बात है कि एक लड़का जो कि कराची में गिरफ्तार होता है और वो मनशियात जो है वो फ़रोख्त करता है, और इसका इंटरव्यू लेने वाला और कोई नहीं, हमेशा की तरह एक दबंग जो है क्राइम रिपोर्टर बाबर सलीम साहब जो है वो लेते हैं। और बाबर सलीम साहब उसको पकड़ते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, और जिसमें वो बताते हैं कि राना शहरियार नाम का एक शख्स, यानी कि उसका सगा चचा जो है, जिसका ताल्लुक बेसिकली लाहौर से है, वो उसको इस्लामाबाद में मिलता है, क्योंकि ये लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे और ये भांजे साहब जो हैं ये भी वहीं पर रहते थे। और इस्लामाबाद में ये उसके पास आते ही, इधर उधर कई मॉल्स में जॉब करता है और उसको इतनी ज़्यादा कोई पैसे वैसे तो मिलते नहीं हैं। तो चचा मियाँ जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम 60,000 रुपये के एवज जो है 1.5 महीना तकरीबन मेरे पास काम करो, और फिर उसके बाद तुम चाहो तो छोड़ देना। अब होता क्या है, राना शहरियार पेशावर से, इसको खैबर पख्तूनख्वा से सॉरी, जो है वो मंगवाता है वीड, यानी कि कोई नशा वगैरह, ड्रग्स वगैरह टाइप की कुछ चीज़ मंगवाता है, जिसका 1 ग्राम जो है तकरीबन 18 से 19 हज़ार रुपये तक की जिसकी मालियत बताई जा रही है। तकरीबन 110 जो है ग्राम उसके पास वो मनशियात थी, और वो वहाँ से आता था कराची और कहता कि एक ही हफ्ता हुआ है मुझे यहाँ पर आए हुए, मैं पकड़ा गया हूँ। तो ये डिफेंस क्लिफ्टन के ही एरिया को टारगेट किया जाता है। उससे कहते तो मैं कैसे इससे राब्ते में, तो कहता है कि भाई मुझे इस तरीके से हुआ कि चचा ने जो है वहाँ से KPK से या पेशावर से जो है वो मुझे वो मनशियात ला के दी या किसी के हाथ भिजवाई इस्लामाबाद में, और वहाँ से बाय रोड में आ गया। अब बाय रोड किस तरीके से आया, या तो बस से आया है या फिर पर्सनल कन्वेंस पे आया है, लेकिन जो उसकी हालत है उसको देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि, मतलब यही अंदाज़ा हो रहा है कि वो अपनी कन्वेंस पे तो नहीं आ सकता कम से कम। तो ये बस के थ्रू आया होगा यकीनन, और बस में आपको पता है कि चेकिंग होती है, सरसरी सी चेकिंग होती है। ये कराची में पहुंचता है, किसी फ्लैट में, किसी अपार्टमेंट में रहता है, और जहाँ जहाँ वो कहता है लोकेशन बताई जाती हैं, भाई इस GPS लोकेशन पे पहुंच जाओ, वहाँ पर फलानी गाड़ी खड़ी होगी, तो उससे बात करके नंबर बताता है, गाड़ी में जाके ये वहाँ पर वो देता है, और लड़के और लड़कियां जो है, यंग लड़के यंग लड़कियां जो है वो नशा खरीदते हैं। ठीक है, अब आपको और ये बहुत मुख्तसर करके बताने की कोशिशें कर रहा हूँ कि जब वो उसका नाम आता है तो सामने फिर एक शक्ल आती है। ये शक्ल मुझे कुछ खटक रही थी, मैंने कहा जरा देखे तो सही आखिर ये बंदा है कौन। तो पता चलता है मनाहिल मलिक के साथ इनका एक स्कैंडल सामने आया था, जिसमें मनाहिल मलिक ने जो है वो इनको कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह की थी, और ये वीडियो इत्तेफाक से हम लोग 1 महीना पहले देख चुके थे। तो आई वॉज शॉक कि यार ये बंदा जो है वो ये काम कर रहा है, या
ان کے کسی کے ساتھ اگر کوئی لو افیئر ہے یا جو بھی ہے، لیکن لڑکی مجھے وہاں پر صحیح نہیں لگی. بہرحال اس کو تھوڑا سا سائڈ میں رکھتے ہیں. اب مین مدعے پر آتے ہیں کہ اگر یہ کارروائی اسی وقت کر لی جاتی تو شاید یہ مصطفیٰ عامر والا معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ رانا شہریار صاحب جو ہے یہ دبئی میں ہوتے ہیں، وہاں پر ان کا سافٹ ویئر ہاؤس اور پروڈکشن ہاؤس وغیرہ چل رہا ہے، اور یہ وہاں سے بیٹھ کے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، ڈرگس بیچتے ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ آتی کہاں سے ہیں. تو خدشات یہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرگس جو ہیں یہ ان کو پاکستان سے باہر افغانستان کے تھرو آتے ہوں گے، کیونکہ اگر KPK کا نام آ رہا ہے، پشاور کا نام آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرگس کہیں اور سے نہیں وہیں سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو اور آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. ارمغان کے جو فادر ہیں مسٹر کامران قریشی، ان کا جو وہ اپنے بچے کے ساتھ دیکھتے ہیں پولیس موبائل میں کان لگا کے اس سے بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں اسٹے اسٹرانگ. اسٹے اسٹرانگ فار واٹ ریزن؟ پیپل آر ٹرائنگ ٹو فگر اٹ آؤٹ کہ کیا مزید لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تیار رہے، مزید ویڈ بیچنے کے لیے تیار رہے، اب کی جو ہے وہ اور زیادہ کھل کے کام کرنا ہے، کیا اس قسم کا کچھ جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے؟ تو لوگ ملے جلے جو لوگوں کے کمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں میرا پرسنل کوئی رائے نہیں ہے. ہاں البتہ پرسنل رائے جو ہوگی وہ آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گی، یا ہو سکتا ہے ابھی میں بتانا شروع کر دوں کہ دیکھیں کامران قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ شاکنگ ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لڑکے کی لاش ملی تھی کیا کہتے ہیں مصطفیٰ عامر کی، تب اس پہ میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ پاسبل ہے کہ وہ جو لاش ملی ہے وہ اس کی نہ ہو. اب کامران قریشی کا ایک بیان آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں سنگاپور وغیرہ میں بیٹھے کہ کہیں پہ جو ہے وہ نشے کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا بھی پاسبل ہو. لیکن یہاں پر شواہد تو ہمارے پاس نہیں ہے. شواہد تو یہی ہے کہ DNA ٹیسٹ جو ہے اس کی والدہ سے مل گیا ہے. لیکن ایک چیز اور یہاں پر کھٹکتی ہے کہ مصطفیٰ عامر کے جو فادر ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی وکیل کیوں نہیں کیا؟ آخر یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے کیا رائے ہو سکتی ہیں اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تھوڑی سی رائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس کیس میں کہاں تک جاتی ہیں، کیونکہ ارمغان کے خلاف جو ہے وہ سارے ثبوت وہاں پر موجود ہیں. لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ ارمغان کا وکیل کوئی اور نہیں بلکہ ایک ایسا وکیل ہے کہ جس نے بہت ٹپیکل کیسز میں جو مجرمان کو جو ہے وہ باعزت بری کروایا اور ان کو سارے کیسز سے فارغ کرا دیا. جی ہاں، تو یہ چیز ہے. اب ان کو یہاں پر کوئی نہ کوئی تو وکیل کرنا پڑے گا. ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک بہت مایہ ناز وکیل جو ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہ بھی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ اپنے مزاحیہ یا تھوڑا سا جو ان کے خوش گفتار ٹائپ کے جو ان کے ایک لب و لہجہ ہے اس کی وجہ سے کافی مشہور بھی ہیں. تو اب ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید انہوں نے ان کو ہائر کیا ہوگا، لیکن یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تو کوئی وکیل ہی نہیں ہے. ساتھ میں ایک چیز اور کہ جو شیراز ہے وہ اس کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. شیراز کہتا ہے کہ میں تو اپنا کوئی بیان نہیں دوں گا کیونکہ میں عینی شاہد ہوں اور میں 164 کا بیان دوں گا تو الٹا میں پھنس جاؤں گا کیونکہ میں تو خود بھی وکٹم ہوں. مجھے گن پوائنٹ پہ شیراز جو ہے وہ گڈاب لے کے گیا یا بلوچستان لے کے گیا اور یہ سارے واقعات ہوئے. اب یہاں پر مین پوائنٹ آ جاتا ہے. مین پوائنٹ یہ ہے کہ جب شیراز، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب مصطفیٰ عامر کو وہاں پر زخمی کیا جا رہا تھا، مارا پیٹا جا رہا تھا، اس کے اوپر فائرز کھولے جا رہے تھے جو کہ اس کو نہیں لگے، شاید مارنے کے اس کو غرض ہی نہیں تھی، تو اس سچویشن میں مصطفیٰ عامر کو یہ لے کے جاتے ہیں. تب تک مصطفیٰ عامر زندہ ہوتا ہے. اس کے باوجود مصطفیٰ عامر کو وہاں لے جا کے جلا دیا جاتا ہے اور اس کی جو گاڑی تھی اس کے سمے تھی اس کو جلاتے ہیں. 3 گھنٹے لوگ پیدل بھی چلتے ہیں. لیکن جب لاش ملتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے، اس کا سر نہیں ہوتا، جبکہ شیراز کے مطابق مصطفیٰ عامر جو ہے وہ اس وقت سانسیں لے رہا تھا اور شیراز نے کہا تم بس چلو. کہنے لگا کہ 1 منٹ یہ 40 سیکنڈ مجھے ہوئے ہوں گے اور تھوڑی دیر بعد جم کر کے ایک آواز آئی دھماکے کی جیسے گاڑی میں آگ لگتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ارغمان جو ہے وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اب یہاں پر آ جاتا ہے ٹویسٹ کہ اتنی جلدی کوئی بھی بندہ 40 سیکنڈ کے اندر کسی کے ہاتھ پیر اور سر الگ نہیں کر سکتا، اور اگر کیے بھی ہوتے تو وہ آس پاس کہیں پہ پھینک دیتا.
کیا وہ پوٹلی لے کے کہیں چلتے رہے یا یہ سارا کارنامہ پہلے ہی کر دیا تھا؟ اب جو ملازمین ہیں ان کے بقول یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ آتا ہے یعنی کہ مصطفیٰ عامر آتا ہے تو وہ اس نے ٹراؤزر پہنا ہوتا ہے, ایک اپر ہوڈی ٹائپ کا پہنا ہوا ہوتا ہے, تو جب ہم کمرے میں جاتے ہیں سارا واقعہ ہو جاتا ہے, میں لپیٹ رہا ہوں اس کو, ٹھیک ہے, تو وہ کمرے میں پہنچتے تو دیکھتے خالی ٹراؤزر پڑا ہوا ہے, یعنی کہ باقی جو اس کے کپڑے یعنی کہ برہنہ حالت میں تھا وہ, یا اس کے کپڑے چینج کر دیے گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی میں سے خون نکلے. تو اگر وہ قتل نہیں ہوا تھا, اس وقت زندہ سلامت تھا, خالی زخمی تھا, تو گاڑی میں سے خون نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر اس کے پیسز کر دیے گئے تھے تو کوئی شاپر کا استعمال نہیں کیا گیا, کسی چیز کا استعمال نہیں کیا گیا, ورنہ سارے راستے اس کا بلڈ جو ہے وہ ٹپکتا ہوا جاتا, اور ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کی تو نظر ضرور پڑتی, لیکن جو راستے استعمال کیے گئے واٹ ایور کہیں نہ کہیں سے پکڑائی ضرور ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا بہت شک ہوتا ہے. میں کسی کی سائڈ پر نہیں ہوں, میں یہاں پر اس چیز میں تھوڑا سا مجھے کیا کہتے ہیں, میرا دماغ جو کام کر رہا ہے, میں اپنی ایک رائے رکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ عامر جو ہے یہ وہ لڑکا نہ ہو جس کی لاش نکالی گئی اور پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اور یہ رانا شہریار صاحب والے واقعے سے کیا ارمغان کے کیس کا کنیکشن ہوتا ہے, کیا ساحر حسن کا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ اپنی کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.